ناظرین، تلنگانہ کے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے ریاست میں تمام قسم کے اسکول سمیت مختلف محکموں سے وابستہ ہاسٹلوں میں زیر تعلیم غریب طلباء کی فلاح و بہبود کے لیے ایک فراخ دلی کا فیصلہ لیا۔ چیف منسٹر نے ہاسٹلوں میں معیاری کھانا اور بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے اسکول کے طلباء کے ڈائٹ چارجز میں اضافہ کرتے ہوئے فائل پر دستخط کیے۔ ڈائٹ چارجز کے بڑھے ہوئے چارجز جولائی سے لاگو ہوں گے۔ تلنگانہ میں گزشتہ 5 دنوں سے جاری موسلا دھار بارش کی وجہ سے عادل آباد ضلع کے ندی نالے اور تالاب بہہ رہے ہیں۔ جینت منڈل میں ڈولارا کے مقام پر پین گنگا ندی بہہ رہی ہے۔ پین گنگا کا بہاؤ 50 فٹ کی بلندی پر واقع برج سے ٹکرا رہا ہے، جس کی وجہ سے تلنگانہ مہاراشٹر سرحد پر قومی شاہراہ نمبر 44 پر گاڑیوں کی آمد و رفت روک دی گئی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس کے طور پر جسٹس آلوک آرادھے نے آج حلف لیا۔ حیدرآباد کے راج بھون میں منعقدہ ایک سادہ تقریب میں گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سوندرا راجن نے ان کو عہدہ اور رازداری کا حلف دلایا۔ حیدرآباد کے پرانے شہر کے کشن باغ علاقے میں ایک بلند عمارت پر چڑھتی ہوئی ایک انوکھی اور نادر بلی نظر آئی۔ اس بلی کو دیکھنے کے لیے عوام کی بڑی تعداد جمع ہو گئی، جو اس کو دیکھنے کے بعد حیرت زدہ رہ گئے۔ مقامی افراد نے اس بات کی اطلاع قریب ہی میں واقع زو پارک کے حکام کو دی، جس کے بعد زو کے عہدیداروں نے تقریباً 1 گھنٹے کی جد و جہد کے بعد اس جانور کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کی اور پولیس کے تعاون سے اس بلی کو زو پارک منتقل کر دیا گیا۔ اس بلی کے تعلق سے ہجوم میں تجسس دیکھا گیا۔ کئی افراد نے اس بلی کو عمارت پر چڑھتا ہوا دیکھ کر اس منظر کو اپنے سیل فون میں کیمرے کے ذریعے قید کر لیا۔ آندھرا پردیش کے کڑپا ضلع میں چنئی کی طرف جانے والی RTC بس کے ٹرک سے ٹکرا جانے کے بعد مسافروں کی موت ہو گئی اور 20 سے زیادہ دیگر زخمی ہو گئے۔ 4 مسافر جائے وقوع پر ہی فوت ہو گئے، جبکہ 2 دیگر زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کرنے کے دوران زخموں کی تاب نہ لاتے فوت ہو گئے۔ حیدرآباد پولیس نے سرمایہ کاری کے نام پر 712 کروڑ روپے کی دھوکہ دہی کیس میں ملوث 8 ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے، جن کے دبئی اور چین کے ٹولیوں سے روابط ہیں۔ پولیس نے ان کے قبضے سے 17 موبائل فون، 2 لیپ ٹاپ، 40 ڈیبٹ کارڈز اور بیرونی کرنسی ضبط کر لی۔ ایک کم عمر لڑکے نے یوٹیوب دیکھتے ہوئے خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ ریاست تلنگانہ کے راجنہ سرسیلا میں پیش آیا۔ ایلاریڈی پیٹ کے ایک تانڈے کے رہنے والے ایک کم عمر لڑکے ادے نے کافی دیر تک یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھے اور اس کے بعد وہ اچانک کمرے میں گیا اور اس نے پھانسی لے لی۔ لڑکے کی ماں سنگیتا نے دیکھا کہ اس کا بیٹا کافی دیر تک کمرے سے باہر نہیں نکلا، تو اس نے پڑوسیوں کی مدد سے دروازہ توڑ کر دیکھا تو لڑکا پھانسی سے لٹکا ہوا تھا۔ اسے علاج کے لیے ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے اسے بعد معائنہ مردہ قرار دیا۔ لڑکے نے کون سا ویڈیو دیکھ کر یہ انتہائی اقدام کیا، اس کا فوری طور پر پتہ نہیں چل سکا۔ پولیس پورے معاملے کی باریک بینی سے چھان بین کر رہی ہے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے پسماندہ طبقات کے افراد کو دی جانے والی 1 لاکھ روپے کی اسکیم کو ریاست کے اقلیتوں کے لیے بھی دینے کا اعلان کیا ہے، جس میں بینک لنک نہیں رہے گا۔ خاص طور پر اقلیتوں کے درخواست گزار کو اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے تحت رقم اکاؤنٹ میں جمع کر دی جائے گی۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ حکومت تلنگانہ اقلیتوں کی بہبود اور ترقی کے لیے پابند عہد ہے۔ حکومت نے اقلیتوں کے درمیان سماجی، اقتصادی، تعلیمی اور ادارہ جاتی ترقی کے مقصد سے بہت سی نئی اسکیمیں مرتب کی ہیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ مائنارٹیز فائنانس کارپوریشن حیدرآباد نے فی اقلیتی امیدوار کو 1 لاکھ روپے کی مالی امداد میں 100% براہ راست سبسڈی دینے کی درخواست کی ہے، جس پر حکومت نے اس معاملے کی بغور جانچ کے بعد اس کو منظوری دی ہے۔ یہ اسکیم ایک خاندان کے صرف ایک ممبر کو دی جائے گی۔ درخواست دہندگان کے لیے مقرر کردہ انفرادی عمر کی حد 21 سال سے 55 سال تک ہے۔ 2 جون 2023 تک درخواست گزار کی سالانہ آمدنی 1.5 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور شہری علاقوں میں 2 لاکھ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔